السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری طرف سے آپ سب کو عید الاضحیٰ مبارک، حج مبارک اور ویلکم ٹو مائی چینل۔ پہلی ویڈیو لگائی میں نے، مجھے لگا بہت زیادہ ویوز آئیں گے، لیکن نہیں، کوئی نہیں، امید پہ دنیا قائم ہے۔ پر 5 لوگوں نے دیکھا، پلیز آپ لائک کر دیتے، شیئر کر دیتے، لیکن کوئی نہیں۔ اب جو دیکھے پلیز لائک کیا کریں، نیا چینل ہے، سپورٹ کی ضرورت ہے، پلیز سپورٹ کیا کریں۔ اور ایپک ناول ہب پہ آپ کا خوش آمدید کرتی ہوں۔ ناول کی طرف پڑھتے ہیں۔ ناول ہے عشق کا صبر، رائٹر جویریہ، جو میں ہوں، اور یہ ہماری قسط نمبر 2 ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور چلتے ہیں ناول کی طرف۔ صبح کا وقت تھا، انم گھر سے باہر نکل رہی تھی، اپنی امی کو اللہ حافظ کہہ کر بولی۔ آپ کو کچھ غلط لگے یا مسٹیکس ہوں تو اوائڈ کر دیا کریں اور بتا دیا کریں کمنٹس پہ غلطی۔ آپ کے لائک اور کمنٹ کے لیے میں دیکھ کر خود جواب دوں گی۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ امی میں جا رہی ہوں۔ باہر نکلی تو نہال کو گاڑی میں بیٹھا نظر آیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا نین کے گھر سے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کیونکہ نین کی وین جا چکی تھی اور زین بے چینی سے باہر کھڑا تھا۔ وہ مسلسل گلی کے نکڑ کی طرف دیکھ رہا تھا، وین کے انتظار میں۔ آخر نہال کو نین کی جھلک اسے چین دے سکتی تھی۔ سوری، پڑھنے میں مسٹیک ہو گئی ہے۔ آخر نہال کو نین کی جھلک ہی اسے چین دے سکتی تھی۔ نہال نے زین کو دیکھ کر آواز دی، اوئے، میں چھوڑ دیتا ہوں، آجا۔ زین نے شکر گزاری سے مسکرا کر سر ہلایا اور آگے بڑھ گیا۔ نہال نے دروازہ کھولا، وہ بیٹھ گیا۔ گاڑی جیسے ہی چلی، زین نے سیٹ بیلٹ لگائی اور نیم سنجیدگی سے بولا، یار، صبح کے وقت تمہاری گاڑی میں بیٹھنا ایسا ہی ہے جیسے نیند کا اور ہنسی کا ٹکراؤ ہو جانا۔ نہال نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اور تو میرے ساتھ بیٹھ کر ہر بار پکا یقین کر لیتا ہے کہ قسمت واقعی ہی پھسل بھی سکتی ہے۔ زین نے سر جھٹک کر کہا، بس دعا یہی ہے کہ آج سڑک پر تیرے لطیفے کم ہوں اور گاڑی کا بیلنس زیادہ۔ نہال نے مسکرا کر بیک ویو مرر میں ایک نظر ڈالی۔ نین خاموش بیٹھی تھی، مگر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر کھل رہی تھی۔ انم اس کے کان میں کچھ کہہ کر خود بھی مسکرا رہی تھی۔ سوری یار، اردو پڑھنے میں تھوڑی مسٹیک ہو جاتی ہے۔
نہال نے فوراً نظریں ہٹا لیں اور بات کا رخ بدل دیا۔ ویسے تو خود کتنا بدل گیا ہے، صبح صبح اٹھنا، بہن کے لیے گاڑی پکڑنا، کیا معاملہ ہے؟ زین نے کندھے اچکائے، ذمہ داری سکھا دیتی ہے، اور ویسے بھی نین چھوٹی ہے، خیال رکھنا تو بنتا ہے۔ نہال نے آہستہ سے کہا، ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، کچھ رشتے بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ پیچھے آواز آ رہی ہے تو اس کو اگنور کریں، انشاءاللہ اب نہیں آئے گی۔ زین نے چونک کر دیکھا، یہ تو کیا اتنی گہری باتیں کرنے لگا ہے؟ نہال نے کہکا مارا، یار بس، رات کو اچھی نیند آئے تو بندہ دانشور بن جاتا ہے۔ ایکچولی میرا گھر بہت اوپر ہے، اس وجہ سے ہواؤں کی آواز آتی رہتی ہے، اور باہر کوئی ٹی وی چلا رہا ہوگا تو اس کی آواز آ رہی تھی، لیکن کوئی نہیں، ہم ایڈجسٹ کر لیں گے۔ ہوا کو تو میں کہیں نہیں ڈال سکتی۔ پیچھے سے انم کی آواز آئی، دانشور، یہ لفظ تو نہال بھائی پر کیس ہو سکتا ہے۔ نین نے ڈیے لہجے میں کہا، مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے نہال بھائی سچ میں مزاحیہ شاعر بن سکتے ہیں۔ نہال نے بیک ویو مرر میں آنکھیں تیزی سے گھمائیں، ارے اتنی تعریف، پیچھے بیٹھ کے کوئی شکایت نہ کر دے کہ میں مغرور ہو گیا۔ سب ایک ساتھ ہنس پڑے۔ گاڑی کے اندر ماحول ہلکا پھلکا، خوشگوار اور بے ساختہ سا تھا۔ سب ایک ساتھ ہنس پڑے۔ گاڑی کے اندر کا ماحول ہلکا، خوشگوار اور بے ساختہ سا تھا، لیکن نہال کی آنکھوں کے گوشے میں ایک خاص نرمی تھی، ایسی نرمی جو لفظوں سے نہیں، صرف خاموش نظروں سے ظاہر ہوتی ہے۔ زین اور نہال کی دوستی محلے میں ایک مثال تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک ہر خوشی، ہر غم، ہر لڑائی، ہر صلح انہوں نے ساتھ نبھائی تھی۔ نہال زین سے 2 سال بڑا تھا، لیکن جب بھی کوئی مشکل آ پڑتی، نہال ہمیشہ زین کے ساتھ ہوتا، اور زین کی ہمت اور غیرت نہال کے دل کو متاثر کرتی تھی۔ نہال جانتا تھا زین میں بہت غیرت ہے، یہی وجہ تھی کہ وہ نین کے معاملے میں کبھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پایا، لیکن دل تو دل ہے، وہ کب کسی کا سنتا ہے۔ کالج سے واپس آ کر زین نے گھر میں قدم رکھا، اس نے اپنی مما کو پریشان پایا۔ شائستہ بیگم پریشانی اور شکن تھی، آنکھوں میں فکر مندی۔ امی کیا ہوا ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ بیمار دادی کی طبیعت ٹھیک نہیں، بیٹا ماں کی دادی کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے، تم ٹیکسی لے آؤ، ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ کالج سے
واپس آ کر جیسے ہی زین نے گھر میں قدم رکھا اس نے اپنی ماں کو پریشان پایا۔ یہ واپس آ گیا ہے، میں صحیح سے پڑھ دیتی ہوں، ایکچولی وہ پیج صحیح سے نہیں بنا تھا اس لیے۔ شائستہ بیگم کی پریشانی شکن تھی اور آنکھوں میں فکر مندی۔ امی کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ بیٹا دادی کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، شاید بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے۔ تم ٹیکسی بلا لو، ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ تھوڑی سی پرنٹنگ میں مسنگ ہو جاتی ہیں، آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ نیکسٹ ٹائم میں دھیان رکھوں گی اس چیز کا۔ جی امی، آپ ماں کو تیار کریں، میں ابھی بلا لاتا ہوں۔ زین کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ ماں کی کمزوری کا خیال دل کو چیرتا تھا۔ What do you mean by چیرتا؟ دل دکھی ہو جاتا تھا، یہ بھی کہہ سکتے۔ چیرتا کیا ہوتا ہے بھائی؟ ادھر نہال یونیورسٹی سے واپس آیا تو دیکھا زین گلی کے کونے پہ کھڑا بے چینی سے کسی کا انتظار کر رہا ہے۔ او بھائی، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ پیچھے سے ڈوگی کی آواز آ رہی ہے۔ لگتا ہے آج ہی سب کو آواز نکالنی ہے۔ نین کا انتظار کر رہا ہوں، وین ابھی تک نہیں آئی اور ہمیں ماں کو ہسپتال لے کر جانا ہے۔ انم بھی ابھی نہیں آئی، زین نے کہا۔ نہال فوراً بولا، تو فکر مت کر، میں دونوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تو ماں کو ہسپتال لے جا۔ زین نے تشکر بھری نگاہوں سے دیکھا۔ یار تو ہمیشہ میرے ساتھ ہوتا ہے، سوری۔ نہال نے دل میں ایک درد چھپاتے مسکرا کر کہا، اور ہمیشہ رہوں گا۔ نہال نے دل سے کہا۔ زین ٹیکسی لینے چلا گیا۔ ٹیکسی لے کر واپس آیا تو شائستہ بیگم دادی ماں کو لے کر باہر کھڑی تھی۔ باہر نہیں ہوتا، باہر کھڑی تھی، کھڑی۔ شائستہ بیگم نے زین سے پوچھا، نین کہاں ہے؟ آئی نہیں امی، اس کی وین لیٹ ہو گئی ہے۔ لگتا ہے میں نے نہال سے کہہ دیا ہے، وہ انم کا بھی انتظار کر رہا ہے تو دونوں کو ایک ساتھ اپنے گھر لے جائے گا۔ شائستہ بیگم نے کہا، چلو یہ تو اچھی بات ہے۔ میں شائستہ بیگم لکھنا بھول گئی ہوں۔ نین کا انتظار کرتے ہوئے نہال کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ ایک 22 سال کے لڑکے کے دل میں نئے احساسات جاگ رہے تھے۔ نئے احساسات جاگ رہے تھے۔ ایک بے چینی ہوتی تھی اسے دیکھنے کی، نہ دیکھے تو دن نہیں گزرتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نہال کی نین کے لیے فیلنگز بھی مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ نہ جانے کب نہال کے دل میں یہ جذبات ابھر آئے تھے۔ اسے نین کی وین گلی کے اندر داخل ہوتے ہوئے نظر آئی۔ نہال کی خوشی کا ٹھکانا نہ رہا۔ لیکن نین کو دیکھ کر وہ خوشی اڑ سی گئی۔ نین اکثر اسکارف پہنتی تھی، صبح بھی اسکارف پہن کر گئی تھی، مگر اب اس کے سر پہ اسکارف نہیں تھا اور اس کے گولڈن بال نظر آ رہے تھے، جس کی وجہ سے نہال کو غصہ آ رہا تھا۔ غصہ کیوں آ رہا تھا وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ انم بھی تو اسکارف نہیں پہنتی تھی، انم تو شرٹ اور پاجامہ جینز پہنتی تھی۔ لیکن نین کو وہ ہمیشہ شلوار قمیض، شلوار پاجامہ میں دیکھتے آیا تھا، اس کے ساتھ اسکارف۔ وین سے اترتے ہی وہ زین
کو ڈھونڈ رہی تھی جب پاس کھڑے نہال کو دیکھ کر سلام کیا اور آگے بڑھنے لگی۔ نہال نے ہاتھ پکڑ کے روکا۔ کیوں روکا؟ آج بہت ہوا چل رہی ہے، رک ہی نہیں رہی ہے۔ دروازے ہو رہے، حالانکہ بند کر دیا ہے میں نے کب روم کا دروازہ، باہر سے آواز آ رہی ہے، لیکن کوئی نہیں، چلے گا۔ اس کے بولنے سے پہلے نہال نے غصے سے پوچھا، تمہارا سکارف کہاں ہے؟ تم صبح سکارف پہن کر گئی تھی، اب نہیں ہے۔ نین نے نہال کے اس طرح ہاتھ پکڑنے اور سوال کرنے پر گھبرا گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ نین کو سمجھتی، نہال نے اس کا ہاتھ پکڑ کے گاڑی میں بٹھا لیا۔ نین نے کچھ سمجھنے ہی والی تھی کہ نہال نے گاڑی لاک کر دی۔ نین نے کہا، مجھے گھر جانا ہے، مما انتظار کر رہی ہوگی۔ نہال نے کہا، وہ ہے ہی نہیں گھر پہ تو کیسے جاؤ گی؟ نین نے پوچھا، کہاں ہے مما اور ذہن کہاں ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے، ماں کے چیک اپ کے لیے گئے ہیں۔ ذہن نے کہا کہ میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ یہ سن کے نین گاڑی سے اترنے لگی۔ نہال نے پوچھا، کہاں؟ آپ کے گھر؟ نین نے کہا، آپ کے گھر نہیں جانا؟ میرے گھر بھی کوئی نہیں ہے۔ نین نے کہا، میں کسی اور کے گھر چلی جاؤں گی۔ نین کی اس بات پر نہال کو بہت غصہ آیا۔ کیوں میرے ساتھ نہیں جانا؟ کیا میں تمہیں کھا جاؤں گا؟ غصے سے نہال کی گہری آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ نین چپ ہو گئی، پھر آہستہ سے بولی، ماما پاپا ڈانٹیں گے۔ نہال نے نرمی سے کہا، نہیں ڈانٹیں گے۔ نین نے بتایا، میری دوست کو اچھا لگا تھا تو میں نے اسے دے دیا۔ واٹ؟ کوئی اپنا پہنا ہوا سکارف دے دیتا ہے اور وہ بھی ننگے سر تم وین میں آ گئی؟ نین نے کہا، میں نے سر پہ دوپٹہ لیا ہوا تھا زین بھائی، اور میں نے تو صرف سکارف دیا ہے۔ آپ لوگ تو دوست کیا کچھ نہیں دیتے ایک دوسرے کو، اپنی شرٹ بھی دے دیتے ہو، وہ بھی گلی میں اتار کر۔ جس پر نہال تو منہ کھلا رہ گیا۔ جتنی وہ معصوم اسے سمجھتا تھا وہ اتنی معصوم نہیں تھی۔ کچھ دن پہلے آپ نے بھی تو زین بھائی کو شرٹ اتار کے دی تھی، اور زین بھائی نے آپ کو، وہ بھی گلی میں کھڑے ہو کر۔ اب نہال کو نین سے باتیں کرنے میں مزہ آنے لگا تھا۔ یہ ان کی پہلی اتنی لمبی بات چیت تھی۔ نہال نے کہا، مجھے بھائی کہنا بند کرو۔ نین کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے تھے۔ کیوں، میں اچھی نہیں ہوں؟ یہ الفاظ سن کر وہ ایک چھوٹی سی بچی لگنے لگی تھی۔ وہ چھوٹی ہی تو تھی، صرف 16 سال کی۔ یہ بات سن کر وہ نہال کے دل کے اور قریب ہو گئی تھی۔ نہال نے اچانک گاڑی روکی اور کہا، اب یہ اس میں لکھا ہے جرمنی میں تو مجھے نہیں آتی، لیکن میں اردو میں بتا دیتی ہوں، تم مجھے اپنے دل جتنی قریب لگتی ہو، جیسے میری بیوی، میری روح کی ہمراز۔
نین نے یہ الفاظ سن کر بے چین ہو گئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں، لیکن اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ نین نے منہ بنا کر گاڑی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں نہال نے گاڑی سٹارٹ کی اور اب پورا راستہ نہال اسے دیکھتے ہوئے گزارا۔ جب انم کا اسکول آ گیا تو دروازہ کھول کر پیچھے بیٹھ گئی۔ نہال نے اس بات پر کچھ نہیں کہا اور پورے راستے انم بولتی رہی اور یہ دونوں سنتے رہے۔ جاری ہے آگے کی کہانی۔ آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو وہ کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کیا غلط ہے، اور پیچھے سے جو آواز آ رہی ہے وہ اس دفعہ معذرت کرتی ہوں۔ چلیں، اللہ حافظ۔